ضمیر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو سر اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جناب اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ سر دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ اعلان فرمایا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی آیت پڑھی ہے جی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سر وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جی کہ تمام لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اور جو انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی حج کرتا ہے یا کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک جو حج کرتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرتا ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے، صحیح اور جو حج نہیں کرتا تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حج یعنی فائدہ یا نقصان انسان کو ہی ہوتا ہے، ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ نفع نقصان سے ماورا ہے۔ تو جو شخص حج نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے جی کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا اللہ عیسائی ہو اکبر، کر مرے، بالکل ایسے یعنی وہ حج کرنے والا صاحب استطاعت شخص جو ہے، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں روکا، اس کو کسی ظالم حکمران نے نہیں روکا، وہ کوئی بیمار نہیں تھا یا کوئی اور پرابلم نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ حج کے لیے نہ آئے، وہ جان بوجھ کر نہیں آیا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر حج کرنے کے لیے میں نہیں اس آیا۔ حدیث کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ہم بری ہیں اس سے، یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ بری ہیں اس سے، جیسے بھی اس کو موت آ جائے اس پہ رحمت نہیں ہوگی؟ بالکل اس کی آپ جو بھی تشریح کریں کہ اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس اللہ تعلقی کا اظہار کیا بالکل ٹھیک کہ یہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کا نظر انداز کرتا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے، اور جو صحابہ کرام اور اسلاف امت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، صحیح ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے اور محض اپنی وہ نفس پرستی میں مبتلا ہے اور دنیا پرستی کے وبال میں مبتلا ہے، صحیح تو اس شخص کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات بہت بڑی وعید ہے، سر اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تو اتنے رحیم و کریم ہیں کہ وہ اتنے سخت کلمات تو نہیں سبحان فرماتے۔ اللہ، بالکل ایسے، انہوں نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا فرمائی ہے جنہوں نے آپ کو زخمی کیا تھا، یعنی ایسے بندے سے اگر سرکار بے نیاز ہیں تو پھر اللہ بھی بے نیاز ہیں۔ یقیناً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس اللہ تعلقی کے اظہار فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس سے تعلق ہے، کوئی غرض کیونکہ یہ تو پھر مکہ کے وہ کافر جو لوگ کہتے تھے جی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے درمیان کے کسی واسطے وسیلے کی، ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، صحیح ہے، نحن ابناء اللہ و احبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو مسترد کیا ہے اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اس راستے سے آؤ، اس راستے سے بالکل ایسے، جو شخص یہ کہے کہ وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہوگی؟ بالکل اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ دنیا میں جو لوگ سمجھ جائیں سنبھل جائیں تو ان کے لیے بڑی خوشبختی ہوگی، ورنہ ان کے لیے بہت ہی سخت نتائج ہوں گے جس کے وہ پچھتائیں گے صحیح، لیکن واقع کچھ چارہ کار نہیں ہوگا۔ بالکل تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غافل لوگوں کو بیدار کریں آمین، کہ بعض اوقات انتہائی وہاں قریب بھی رہتے ہیں اور صاحب ثروت بھی ہیں، صاحب استطاعت بھی ہیں، لیکن وہ حج نہیں کرتے، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے آمین، تاکہ وہ جاگ جائیں اور وہ بھی حج کریں اور بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فیض یاب ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ قریشی صاحب، مناسک حج اول تاخر ان پہ روشنی ڈالیے پلیز۔ جی محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دونوں باپ بیٹا سر تعمیر کعبہ سے جب فارغ ہوئے جی تو ان کی حضرت ابراہیم کی کئی دعائیں ہیں، تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، جی کہ یا ربا حج کے جو اعمال ہیں، اسی پر ملا علی قاری کی کتاب بھی ہے مناسک حج، بہت مشہور اور معروف ہے، ٹھیک، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے۔ جی تو حاجی جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو منا آتا ہے، صحیح، اور جب یہ منا آتا ہے تو منا میں یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، جی ظہر، عصر، مغرب، عشاء صحیح، اور نماز فجر، اور کبھی انتظامی مجبوری کی وجہ سے نماز فجر سے پہلے ہی یہ میدان عرفات کی طرف تشریف لے جاتا ہے۔ ٹھیک، منا میں یہ نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ جی منا میں مسجد جو ہے وہ مسجد خیف ہے،
اور اس کے ساتھ جمرات ہیں. ٹھیک. اور منا کو منا اس لیے کہتے ہیں کہ ینم الدم، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہاں خون بہایا جاتا ہے. ٹھیک. قربانی بھی منا میں ہی ہے. صحیح. اور وہ منحر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ذبح کیا تھا وہ منا میں ہی کیا تھا. ٹھیک. وہ جو اقبال مرحوم فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ جگہ سر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. سعادت مند بیٹھا جگ گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت شعاری پر. وہ جگہ موجود ہے پہاڑی پہ. اس ترک کے معماروں سے انسان قربان ہو جائیں. جی. مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں، جہاں کوئی ایسے انہوں نے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اشارہ چھوڑ دیا ہے کہ یہاں سے ایک تاریخ کا طالب علم سبق لے لے. تو منا کو اس لیے منا کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے بارے میں ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی. یہ لفظ ہے منا، لیکن عام طور پر ہم منا کہ یہ جو منا ہے کہ اس کا پیٹ شکم مادر کی طرح ہے. اور آقا کے زمانے میں 1,14,000 یا 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے. اور اب 30-35 لاکھ سے 70 لاکھ تک بھی لوگ پہنچ گئے ہیں منا میں. تو جیسے ہی وہ اب ہمیں اس کو منا کہنا چاہیے یا منا کہنا چاہیے یا منا؟ منا ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب لوگوں میں ایک بات مشہور ہے مختلف طریقوں سے بولا جاتا ہے. جی. تو یہ جو منا ہے اس میں جیسے کہ اللہ کریم وہ بچہ جو ہے شکم مادر میں جو اس کو وہ گروتھ اور وہ اس کو اوپر تک لے کر آتے ہیں تو ایسے ہی اللہ ان کے لیے وہاں بھی سپیس جگہ دیتے ہیں. یہاں پر جتنے بھی یہ حجاج قیامت تک جمع ہوں گے اسی گراؤنڈ میں سموئے جائیں گے. سبحان اللہ. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آقا کا ایک عظیم معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک محفوظ ہے. ایک معجزہ یہ جمرات میں جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا منا میں، تو ہر حاجی 70 کنکریاں مارتا ہے. اب اس پر بات کرتے ہیں تو وہاں پر کنکریوں کا اتنا ڈھیر بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کیا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. تو منا سے حاجی جو ہے وہ عرفات آتا ہے. جب وہ عرفات آتا ہے یہ 9 ذی الحجہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں عید سے ایک دن پہلے. تو 9 ذی الحجہ میں منا میں جو عرفات میں مسجد ہے، مسجد نمرہ، اس میں جناباً سعودی عرب بادشاہ کو آنا چاہیے، خود خطبہ دینا چاہیے. تو وہ خود نہیں آتا تو وہ کسی اپنے نمائندے کو نامینیٹ کر کے وہ وہاں آ کر کیا دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے. میدان عرفات کو امام سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں حضرت آدم اور اماں جان حضرت حوا کا تعارف یہاں ہوا. یا جیسے مولانا نے فرمایا کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں لتعارفوا، ہمارا ایک دوسرے سے کیا ہو جاتا ہے، تعارف ہو جاتا ہے. یا جبریل امین آئے، انہوں نے آقا کے حدود بتائے. منا کے اپنے حدود ہیں، عرفات کے اپنے حدود ہیں، مزدلفہ کے اپنے حدود ہیں. اچھا جی. تو آقا کو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے حل عرفت، آپ جان چکے؟ آقا نے فرمایا میں جان چکا ہوں. یا یہ ہے کہ میدان عرفات میں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہاں خوشبو ہے، آہوزاری ہے، کئی اس کے معرفت خداوندی ہے. یہاں وقوف عرفہ زوال کے بعد حاجی شروع کر لیتا ہے. وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. تو کبھی خیمے میں، کبھی فیملی کے ساتھ باہر نکل کے الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر یہ حاجی آہوزاری کرتا ہے. وقت کو بچانے کے لیے یہاں پر 2 نمازیں ہم مل کر پڑھتے ہیں، نماز عصر بھی اور نماز مغرب بھی. پانی کو بھی بچایا جا رہا ہے، وقت کو بھی بچایا جا رہا ہے. ہاں یہاں حجاج حضرات ایک سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم مقیم کب ہیں، مسافر کب ہیں؟ تو ہمارا جو جمہور کا ایک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اگر 2 ہفتوں سے کم قیام ہے حاجی کا تو وہ ان تینوں جگہوں پر مسافر ہے. اور اگر 2 ہفتوں سے زیادہ اس کا قیام ہے تو جیسے عام دنیا میں بھی کہیں بھی وہ مقیم ہے تو یہاں پر بھی حاجی کیا ہے، مقیم ہے. مقیم امام کے پیچھے تو مکمل نماز پڑھے گا، اور جب اپنی نماز پڑھے گا تو 4 کے بجائے پھر 2 پڑھے گا. اچھا جی. یہ عصر تک، مغرب تک حجاج انتظار کرتے ہیں. اس کا وقت جو ہے وہ صبح تک ہے، لیکن یہ مغرب کی نماز جیسے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جنائمن
نماز مغرب ادا کیے بغیر یہ تمام حجاج کرام بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں، یہ رات کا کچھ حصہ ہم گزارتے ہیں وہاں پر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین فرش ہے، والسماء بناء، آسمان چھت ہے، وہاں کوئی خیمہ شیمہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وہاں پر یہ حاجی جب پہنچ جاتا ہے تو یہاں آ کر حاجی سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر مغرب کے بعد عشاء پڑھتا ہے، پھر مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حاجی جو ہے پہلے دن کے لیے 7 کنکریاں، پھر 21، پھر 21، پھر 21، 21 3 63 اور 7 70، یہ 70 کنکریوں کو چنے کے دانے کے بقدر یہ چن لیتا ہے، اپنے پاس بوٹل میں یا کسی چیز میں رکھ لیتا ہے۔ یہ صبح کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اب یہاں سے حج کے 6 واجبات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو واجب ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے۔ وہ صبح سویرے سامنے پہاڑ پر جب سورج نکل آتا ہے تو یہ وقوف کرتا ہے، کوئی اس کو رکنے نہیں دیتا، پیچھے سے قافلے آ رہے ہوتے ہیں تو بس یہ چلتے چلتے اس کا وقوف ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ حاجی جو ہے مزدلفہ سے پھر مینا میں آ جاتا ہے، مینا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اب جب مینا میں آتا ہے تو پہلے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، اور تیسرے کو پھر یہ 7 کنکریاں پہلے دن مار لیتا ہے۔ اب وقوف مزدلفہ، واو سے وقوف مزدلفہ، را سے رمی، پھر یہ قربانی کا انتظار کرتا ہے۔ اس مرتبہ سعودی عرب نے خود قربانی کو اپنے ذمے لیا ہے۔ پھر جب قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کے بعد یہ حاجی حلق کر لیتا ہے۔ یہ 4 واجبات مکمل کرنے کے بعد پھر حاجی بیت اللہ شریف کا رخ کرتا ہے۔ تو طواف زیارہ، طواف زیارہ کا معنی یہ ہے کہ حاجی کو کہا جاتا ہے اب بھی آؤ اللہ کے گھر کو تو دیکھو، تو زیارت تو کر لو۔ تو یہ یہاں آ جاتا ہے۔ جب یہ یہاں آتا ہے تو یہ کپڑوں میں یہ طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہ اب چونکہ احرام یہ اتار چکا ہے تو یہ کپڑوں میں طواف زیارہ۔ احرام کہاں اتارا ہے؟ احرام اس نے جب اس کو خبر ملتی ہے کہ قربانی آپ کی ہو گئی تو ساتھ ہی یہ حلق کر کے بس احرام اتار دیتا ہے۔ وہ مینا میں بھی اتار سکتا ہے، عزیزیہ میں اگر بلڈنگ ہے تو بلڈنگ میں بھی یہ اتار لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آتا ہے میرے محترم یہ حاجی جو جتنے بھی ہیں یہ طواف زیارہ، چونکہ حج کے 3 فرائض میں سے آخری فرض ہے وقوف عرفہ، جس کو رکن اعظم بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہ کر چکا، احرام بھی یہ باندھ چکا۔ اب طواف زیارہ کے لیے یہ بیت اللہ شریف آتا ہے۔ جب بیت اللہ شریف میں آتا ہے تو یہ طواف زیارہ بھی کر لیتا ہے، اور سامنے جا کر ورقہ سو، سین سے مراد سعی اور واو سے ودا، تو یہ سامنے جا کر سعی بھی کر لیتا ہے۔ اب جب سعی کر کے نا وہ 3.5 پھیرے بنتے ہیں صفا مروہ میں، درمیان میں میلین اخضرین میں ذرا تیز قدموں سے چلتے ہیں، وہ خواتین کے لیے نہیں ہے، صرف مرد حضرات کے لیے۔ اب یہ طواف ودا کا مفہوم یہ ہے کہ آخری طواف، لیکن کوشش حجاج یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت کر لیں، ورنہ اس کے بعد یہ دوبارہ حج بھی عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ طواف بھی کر سکتے ہیں۔ وہی آخری طواف ہی کنسیڈر شمار، تو وہی آخری طواف، لیکن حاجی وقت بیفور ٹائم، جیسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں میں کسی خوشی کے محفل میں آیا، میں پہلے آپ سے ہاتھ ملا لوں، ہو سکتے جاتے ہوئے آپ کے پاس وقت نہ ہو، تو ایسے حاجی جو ہے طواف ودا بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ اس خاتون کو طواف ودا معاف ہے کہ جس کے لیے پاکی ناپاکی کے کیا مسائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں حضرت صفیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا، ان کو بھی ایک مسئلہ پیش آیا یہی، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے ساتھ رکھا، ان کو بھی، حضرت سودا کو بھی اپنے ساتھ رکھا، تاکہ قیامت تک جتنی خواتین حج کے لیے آئے ان کو بھی یہاں سے کیا ملے؟ رہنمائی ملے۔ اچھا، پھر یہ حاجی واپس آتا ہے مینا میں۔ کچھ لوگ عزیزیہ بھی آتے ہیں، عزیزیہ مینا کے ساتھ علاقہ ہے جہاں پر حجاج کو رکھا جاتا ہے، سرکاری حجاج کو مستقل وہیں پر رکھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ مینا میں، اب مینا میں رہنا سنت ہے، تو پھر دوسرے دن، پہلے دن تو اس نے پہلے درمیان والے کو چھوڑ کر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری تھی، پھر دوسرے دن زوال کے بعد پھر یہ جناب عمر یہ حاجی جو ہے یہ تینوں شیاطین کو 7 کنکریاں مارتا، 21، پھر اگلے دن بھی 21 ظہر کے بعد، زوال کے بعد۔ اب یہ ٹھیک ہے، اب قرآن کریم کا ایک فارمولہ ہے، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر یہ حاجی جو ہے یہ تیسرے دن، یعنی پہلے دن یہ کنکریاں مار چکا ہے، پھر 2 دن پھر مار چکا ہے، تیسرے دن اگر یہ
مغرب تک وہیں پر رہتا ہے تو پھر اگلے دن بھی اس کو رہنا پڑتا ہے، تو پھر اگلے دن بھی یہ کنکریاں مار کے واپس اپنے خیمے میں آ جاتا ہے۔ تو یوں اس کا حج مکمل ہوتا ہے۔ یہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہے اور 13 ذی الحجہ تک، 8، 9، 10، 11، 12، 13۔ اور اس میں حجاج سے ہم یہی گزارش کریں گے آپ ہی کے توسط سے کہ وہ واجبات کا خیال رکھیں، چونکہ اس کے ذریعے سے دم، وہاں حجاج دم کے مسائل بڑے پوچھتے ہیں، دم کوئی بھی نہیں دیتا، پیسہ ہمارا بڑا ڈی ویلیو ہے، تو لیکن یہ ہے کہ دم تو دینا پڑے گا۔ اور تو ان 3 فرائض کو نہ چھوڑیں۔ 3 فرائض، ایک ہے احرام باندھنا۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تکبیر تحریمہ ہے تو اس کو آپ تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وقتی طور پر آپ پر کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس نماز کے اندر تخلقوا باخلاق اللہ، آپ وہ صفات آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، چلتے۔ ایسے ہی احرام کا معنی بھی یہی ہے کہ جب وہ 2 انسلے کپڑے آپ چادریں پہن لیتے ہیں، جیسے مولانا فرما رہے تھے، تو اب آپ ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے قریب نہیں اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور احرام کے بعد یہ حج کا ایک یونیفارم ہے، اور ایک وہ آخرت کا سفر بھی سامنے، اور ایک وقوف عرفہ، یہ اور وہ حج کا رکن اعظم بھی ہے۔ جتنے ہمارے حجاج بیمار ہوتے ہیں باقاعدہ وہ ان کو احرام پہنا کے وقوف عرفہ ضرور لے کر آتے ہیں۔ ایک شخص سویا ہوا بھی وہاں چلا جائے اس کا حج ہو جائے گا۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کی کوئی چیز نیچے گر جائے اور وہ میدان عرفات میں اس کی تلاش میں اندر آ گیا، اس کا حج ہو گیا، لیکن وقوف عرفات کے میدان میں آنا ضروری ہے۔ اور ایک یہ طواف زیارہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ وقوف مزدلفہ ہے، پھر رمی ہے، پھر قربانی ہے، حلق سے مراد سر منڈوانا ہے، اور حلق میں قصر بھی ہے، دونوں کام کر سکتے ہیں، چوتھائی بالوں کو لینا ہے، اور ایک جناب من 2 واجبات حرم میں آ کر کرنے ہیں، ایک سعی ہے اور ایک وداع ہے۔ آج کل کے حجاج وہاں سے بڑا یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ناخنوں کو ہم تراشیں یا نہ تراشیں، تو حاجی اس سے مستثنا ہے۔ ویسے بھی یہ عمل جو ہے یہ مستحب ہے، حضرت تشریف فرما ہے، ہم فرائض کا نہیں پوچھتے، واجبات کا نہیں۔ جب سے یہ 1 ذی الحجہ شروع ہونا تو بس فیس بک کی دانشور اس پر شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ مستحب ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ہے کہ حاجی واجبات کا خیال رکھے اور فرائض کا وہ ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے، اور یہ جو دم ہے یہ وہیں پر ہی دینا ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ مکہ شریف میں، وہیں پر۔ اور اس کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ کچھ رقم کا بندوبست بھی کر لے، اگر اور عام حالات میں اگر اس سے کوئی غلطی شلطی حجاج سے، تو ان سے ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ حرمین میں جاتے ہیں تو عام طور پر ان خدام الحجاج کو تنخواہیں کم ملتی ہے، کبھی وقت پر ملتی ہے کبھی نہیں، تو 1 ریال 2 ریال حسب توفیق جو ہے وہ اس کو کر لیا جائے۔ ایک عرض آپ سے ایک آخری بات عرض کر دوں کہ حجاج یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے حج کیا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے نام پر جو حج کرتے ہیں اس کو ہم حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کے لیے نیت وہی ہے، بس شروع میں آپ یہ کہیں کہ یا رب کریم اللہم انی ارید الحج، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور یہ میں اپنے بزرگوں کے نام پہ۔ ایک اور ایک جو مولانا نے یہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہ حج افراد ہے، یعنی اکیلے ایک شخص مکی ہے، مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے، وہ حج کرتا ہے، سال کے 11 مہینوں میں اس کو موقع ملتا رہتا ہے، یہ حج افراد ہے۔ اور ایک جو عام طور پر میجورٹی میں ہم جو جاتے ہیں یہ حج تمتع ہے، فمن تمتع بالعمرۃ، یہ تمتع کا معنی یہ ہے 1 تیر سے 2 شکار، جس کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم پہلے جا کر عمرہ کر لیتے ہیں، پھر کپڑوں میں آ جاتے ہیں، پھر حج کے ایام میں ہم حج کرتے ہیں، اس کو حج تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ اور ایک ہے حج قران جو بالکل جیسے آج 18 ہے، بہت سارے لوگ قریب وقت میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب حج بالکل قریب ہے وہ احرام نہیں اتارتے۔ قران، قرن سے، قرن کا معنی زمانے کا آپس میں ملنا، خیر القرون قرنی آقا فرماتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایک ہی احرام میں
کیا کر لیتے ہیں؟ سارا عمرہ حج بھی کر کرتے ہیں؟ لیتے ہیں، نہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کر لیتے ہیں؟ طواف کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی قرآن سے ثابت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ صحیح۔ تم حج اور عمرے کو ملا کر بھی کر سکتے ہو، ٹھیک، وہ حج قران کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اور صرف جا کر وہاں عمرہ کر لینا پھر حج کے ایام میں حج کر لینا یہ حج تمتع کہلاتا ہے، صحیح۔ اور صرف حج کر لینا یہ حج افراد ہے، ٹھیک۔ اور کسی کے نام پہ حج کرنا یہ حج بدل حج ہے۔ بدل۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا اور حج کے فضائل جانے۔ حج کرنے کے حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 812 ہے، جو کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور محدثین اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح بھی مانتے ہیں۔ کون سی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سفر کے خرچ اور سواری کا مالک ہو، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔